تنگی رزق کی شکایت پر ایک بار مفتی صاحب نے فرمایا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، رزق جتنا مقدر ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس کو بڑھانے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں، دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے سے اللہ جل شانہ سکون دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کشاش رزق کے لیے یہ دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ تو میری روزی کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میرے عمر کے ختم ہونے تک۔ اے اللہ آپ ہم پر اپنے برکتوں، اپنے رحمتوں، اپنے فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراخی نصیب فرمائے۔ رزق کی تنگی سے حفاظت کا مجرب عمل۔ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیات پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے گھر میں داخل ہو کر سورۃ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس سے فقر دور ہو گیا۔ بہترین دعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنا ظاہری و باطنی حاصل کر لے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزانہ 100 بار پڑھنے والے کو 4 بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا ہر شخص محتاج ہے، لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے۔ وہ فوائد یہ ہے: فقر و فاقہ اور معاشی تنگی دور ہونا، قبر کی وحشت دور ہو کر راحت و انسیت حاصل ہونا، غنا ظاہری و باطنی نصیب ہونا، جنت کے دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملنا۔ برائے خاتمہ قرض۔ جو شخص بعد نماز عشاء اسی جگہ پر جہاں نماز ادا کی ہے سورۃ النصر 41 دن تک تسبیح برابر بلا ناغہ پڑھتا رہے اور اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی قرض کا خاتمہ ہوگا اور خوشحالی کا دور ہوگا۔